وأزواجي وذرياتي أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. اس کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تجھ سے منہ موڑ کے جو جانب قرآن گیا، سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا. کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں اس بابرکت گھر میں، اس بابرکت محفل میں ذکر حسین سننے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے محفل کا انتظام کرنے والے، اس میں دامے دیر میں سخنے تعاون کرنے والے، حصہ ڈالنے والے، کاوشیں کرنے والے، کوششیں کرنے والے، ان سب کی ان کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے دنیا و آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. لمبی چوڑی گفتگو کوئی نہیں ہے، وہ خطیب ٹائپ بندہ نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ سا درویش آدمی ہوں. دو تین باتیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ عام سادہ سے انداز میں اگلے کو سمجھا دوں. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور میرے لیے اس دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور اگر میں نہ سمجھا پایا تو
تو چونکہ سمجھانا علماء کا کام ہے، میں ہوں ایک طالب علم، تو نہ سمجھا سکا تو پھر یہ میری کم علمی ہے، اس کو نظر انداز کر دیجئے گا۔ رہ گئی نعروں شاروں کی یا سبحان اللہ کی، تو میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، میں نہیں کہوں گا کہ جی آج سبحان اللہ آکھو جی ہوں آکھو ایک بار پھر آکھو تو ہوں زور نہ لاکھو، میں نہیں کہوں گا۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر کہیں گے تو اپنے ذوق سے کہہ دیں، منع نہیں کر رہا، ذوق سے کہہ دیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ اگر سمجھے نہیں ہیں تو آپ نعرے مار کے چلے جائیں گے تو پھر مزہ نہیں آیا، کیونکہ جن لوگوں نے یہ 5 10 روپے دے کے وہ دیگوں کا اہتمام کیا ہے نا، انہوں نے ہمارے نعروں کے لیے نہیں ہمیں جمع کیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ذکر حسین سنیں اور فکر حسین لے کے گھر جائیں، اور اگر خالی دامن لے کے آئیں اور خالی ہی اٹھ کے چلے گئے ہیں تو پھر مزہ تو نہ آیا، اس لیے کہ کچھ پلے ڈال کے جائیں، چاہے وہ ایک سوال ہی ہو جو کہ میں آخر پہ چھوڑ جاؤں گا، وہ ایک سوال ہی اگر آپ دماغ میں لے کے چلے گئے تو بہت سارے آپ کے ٹیڑھے پن سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، تھوڑی سی اس کی گفتگو کروں گا۔ امام علی مقام اہل بیت کرام کے متعلق 2-4 حدیث مبارکہ ہیں، اس کے بعد آخری حصہ گفتگو کا ہے جو کہ جھوٹ کے متعلق ہے، اس کے بعد جو مجھے انتظامیہ کی طرف سے ایک موضوع دیا گیا ہے اس کے اوپر 2-3 جملے کہوں گا اور گفتگو ختم ہے۔ اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد لنگر ہوگا۔ اب باقی سارے دھیان شیان یہ وہ لنگر کا بھی میں نے بتا دیا کہ انتظار کوئی نہیں کرنا، نماز کے بعد ہوگا، تو جس نے لنگر کے لیے بیٹھنا ہے وہ نماز کے بعد آ جائے، جس نے ذکر حسین کے لیے بیٹھنا وہ بیٹھا رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق، یہ سعادت جن سے رب راضی ہوتا ہے یہ انہی کو دیتا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں انسان بنائے ہیں، ان کروڑوں اربوں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ کرم، یہ فضل، یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ پھر حضور کی امت میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو حضور کا امتی ہونے کے باوجود حضور کو نہیں مانتے۔ پھر رب نے دوسرا احسان کیا کہ ہمیں حضور کے غلاموں میں پیدا کیا ہے۔ پھر حضور کے غلام ہونے کے باوجود لوگ یا تو اصحاب کی طرف بھاگ پڑتے ہیں یا صرف اہل بیت کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فضل اور انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ہمیں صحابہ کا بھی غلام بنایا اور اہل بیت کا بھی غلام بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طبقے میں رکھا ہے کہ جو کسی کا بھی گستاخی نہیں کرتا، جو ہر ایک کا ادب کرنے والا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر انسان اسی کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائے تو اس کا بھی شکر ساری زندگی ادا نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر احسان کر دیا اور وہ احسان بھی بن مانگے کیا ہے تو اس کا صلہ یہ ہے کہ ہم اس احسان کا شکر بجا لائیں۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر شخص خبر لے کے آئے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم تصدیق کرو، پوچھو، جانچو واقعی خبر درست ہے یا اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہے۔ اگر تو وہ اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہے تو پھر رد کر دو، اگر بات درست ہو تو اس کی بات مان لو۔ یہ نہ ہو کہ تم اس کی بات بنا تصدیق کے قبول کر لو اور بعد میں تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو پہلا اصول، ضابطہ، قاعدہ کلام الہی سے ہمیں یہ ملا کہ جب بھی خبر ملے خبر سے پہلے ہمیں دھیان دینا ہے مخبر کی طرف۔ کہ دھیان دینا جی، اے صبح تسی اٹھو گے نا تھانوں بندہ آ کے خبر سناندا ہے جی فلاں ملک دے فلانے علاقے فلاں طوفان بم پھٹ گیا، تھوڑا پہلا سوال کی ہے کتوں سنی تو خبر؟ یہی سوال ہے نا جی۔ اب چینل آگے پہلے اخبار ہوتے تھے، سوال ہوتا ہے جی کون سے اخبار سے سنا ہے؟ شام والے اخبار تو خبر تو نہیں پڑی کیونکہ شام والے اخبار ساری جھوٹیاں خبر ہوندیاں سن، صبح دے اخبار ذرا معتبر خبر ہوندی سی، اجی تو کتوں پڑی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر عام نہیں ہے، مخبر زیادہ عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما سمجھا یہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس خبر آئے تو خبر کے اوپر بعد میں جاؤ، پہلے دیکھو کہ لانے والا کون ہے۔
ایک ہی خبر ہے، ایک جھوٹا آدمی لے کے آتا ہے، آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور وہی خبر کوئی معتبر بندہ لے کے آتا ہے تو آپ سارے متوجہ ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر کے اوپر بھروسہ بعد میں ہوا ہے، پہلے آپ کا بھروسہ اعتماد جو ہے وہ مخبر پہ بنا ہے۔ اگر معتبر ادارہ، معتبر چینل خبر دے تو آپ یقین کر لیتے ہیں، کوئی اینی یوٹیوبر اٹھ کے خبر دے دے تو ہم اس کے اوپر بھروسہ محبتنا لاکھ ہوتے سے بھروسہ نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم خبر سنو تو پہلے مخبر کی طرف جاؤ کہ مخبر کون ہے، اگر مخبر درست ہے تو خبر بھی درست ہوگی، اگر مخبر درست نہیں تو خبر بھی درست نہیں ہوگی۔ جب ہم نے یہ جانا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے بیچ خبر دینے کے لیے ایسی عظیم و شان ہستی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے کل انبیاء کو فضیلتیں، مقامات اور مراتب عطا فرمائے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر رسول کو جداگانہ فضیلتیں، شان عظمتیں عطا فرمائی۔ ان سارے رسولوں، انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شان عظمتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ اتنی شان عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر انسان شمار کرنے بیٹھ جائے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، مفسر، محدث، فقہاء، محدثین، علماء، قلم کار، شاعر بیٹھ کے لکھتے لکھتے ان کی عمریں گزر گئی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہر روز ایک ہی آیت ہوتی ہے، ایک مفسر ایک شان بیان کرتا ہے، دوسرا آ کے دوسرا موتی چن لاتا ہے۔ تو خبریں جتنی بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر انسان ہوتا زن ہوتا چلا جائے، انسان کو نیا سے نیا باب کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا کہ لکھوں اگر حضور کے اوصاف کم سے کم، لکھوں اگر حضور کے اوصاف کم سے کم، دریا، درخت سب ہو قلم دان کم سے کم، پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم۔ یعنی کائنات کے سارے درخت قلم بنا لو اور کل دریا سمندر سیاہی بنا لو، پھر لکھنے بیٹھو تو تفسیر پھر بھی نہیں لکھ سکتا، پھر بھی حضور کی مدح سرائی کا صرف عنوان ہی لکھا جائے گا، آگے نہیں لکھ پاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا 40 سال تک، وقت بالکل مختصر ہے، میں نے آپ کو کربلا لے کے جانا اسی آیت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کفار کے اندر بتائے۔ 40 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جداگانہ فضیلت اور شان عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ہر نبی سچا ہے، ہر نبی۔ میں یہ آخیا سی کہ سبحان اللہ پاویں نہ آخے لیکن بولنا ہے میرے نال، مجھے پتا لگے میں بندے نال گل کر رہے ہیں، سامنے شاپر نہیں پہ، تو میں نے جب کہنا ہے تو آگے سے بولے، مجھے پتا چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے نبی سچے ہیں، جھوٹا کوئی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود انبیاء کے اوپر تہمتیں لگی ہیں، الزام لوگ لگا دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ آسان ٹارگٹ ہوتا ہی مذہبی بندہ ہے، کیونکہ اس نے آگے سے جواب کوئی نہیں دینا۔ اب حضور کے اوپر جو اعتراض الزام لگتا ہے، حضور تو جواب نہیں نہ دیتے، جواب تو پھر میرا رب دیتا تھا، اور یہ شان پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ یہ سہولت باقی نبیوں کے لیے نہیں تھی، تو باقی نبی اپنا دفاع بھی خود کرتے تھے، تو سب نبیوں کے اوپر الزامات لگے، تہمتیں لگی، جھوٹی لگی۔ نبی سچے تھے، الزام جھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل انبیاء میں یہ شرف، یہ فضیلت اور یہ شان، جداگانہ شان عطا فرمائی کہ 40 سال تک، سچے تو اور بھی ہوتے ہیں مگر 40 سال تک میرے نبی کے اوپر جھوٹ کی تہمت بھی کوئی نہیں لگی، الزام بھی کسی نے نہیں دیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو آسان بات ہے، کوئی کسی کو بھی کہہ سکتا ہے جھوٹا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اللہ نے اتنا صاف بنایا کہ 40 سال تک کسی نے جھوٹ کا الزام بھی حضور کی طرف نہیں دیا۔ وہی اتنا سچا سچا نبی کوہ صفا پہ کھڑا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو جمع کیا، قریش کو سارے جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا اور تم پہ حملہ کرے گا اور تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گا، تم مان لو گے؟ سب بیک زبان بولے ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ کو 40 سال آپ نے ہم میں بتائے ہیں، 40 سال میں ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی کوئی نہیں ہے۔
خبر حضور نے بعد میں دی ہے، اعتماد اپنی ذات کا پہلے لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کہتا ہے خبر بعد میں لو، پہلے مخبر کو دیکھو۔ اللہ کے نبی نے خبر بعد میں دی ہے، پہلے اپنی ذات کا پوچھا ہے، مجھ پہ بھروسہ ہے تمہیں؟ یا رسول اللہ بھروسہ ہے، آپ تو سچے ہیں، جب بھی بولتے ہیں آپ کی زبان سے سچ ہی نکلتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہمیشہ سچ سنا ہے تو آج ایک اور سچ سناتا ہوں۔ وہ کیا ہے جی؟ صدیوں سے جن 360 خداؤں، جھوٹے خداؤں کو تم پوچھتے چلے آ رہے ہو، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ جس خدا کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، جس کو تم نے دیکھا نہیں، وہ ان دیکھا واحد خدا سچا ہے، تمہارے سارے خدا، آپ کو تو صحیح نا، سارے خدا جھوٹے ہیں۔ وہ معاشرہ جو ایک لمحے پہلے حضور کو سچا کہہ رہا تھا، اسی لمحے اپنے پاؤں پہ پھر گیا، اس نے کہا کہ نہیں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ جب انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر جھوٹ کی تہمتیں لگتی ہیں، پھر الزامات لگتے ہیں، پھر طرح طرح کے حملے ہوتے ہیں، عزت کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال سے سچا کہنے والا معاشرہ اعلان نبوت فرمایا، دعوت توحید دی، وہ 40 سال کی نیکی ایک طرف رہی، وہی معاشرہ اسی لمحے پھر گیا، اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ جو شان ہے اللہ نے حضور کو عطا فرمائی سچا ہونے کی، کہ حضور کی طرف جھوٹ کی تہمت نہیں لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے حضور کے جو غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس عظمت میں سے خیرات حضور کے غلاموں کو بھی عطا کی ہے۔ یہ لطیف جملہ کہہ جاؤں، کبھی شاید آپ نے سنا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ کی تہمت نہیں لگی 40 برس تک، اور یہ شان اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بھی عطا فرمائی ہے۔ کرب و بلا کو گزرے صدیاں گزر گئی ہیں، امام علی مقام امام حسن اور امام حسین کے اوپر بہت ساری باتیں لوگوں نے کی ہیں، طرح طرح کی باتیں کی ہیں، مگر قربان جاؤ اپنے نبی کے آل بیت کے اوپر کہ کسی نے بھی نہ حسین کو کبھی جھوٹا کہا ہے نہ حسن کو جھوٹا کہا ہے۔ نواسا جو اس سچے کا ہے تو آگے نواسوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی خیرات کی، اسی شان کی خیرات عطا فرمائی ہے کہ آل بیت کے اوپر بھی جھوٹ کی تہمت۔ لوگ اسلام والے نہیں ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، مگر اس کے باوجود جب حسین کا نام آتا ہے تو حسین کا نام ادب سے لیتے ہیں۔ اور ہندوؤں نے بھی حسین کی شان میں کلام لکھے ہیں، ہندو ہو کے حسین کی شان میں کلام لکھ رہا ہے، سکھ ہو کے حسین کی شان میں کلام لکھ رہا ہے، انگریز بیٹھ کے کلمہ نہیں پڑھتے، عیسائی ہونے کے باوجود حسین کی شان میں کتابیں لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سچائی کی شان، جداگانہ شان اپنے نبی کو عطا فرمائی، اسی خیرات کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اہل بیت کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کو سچا اور سچا بنایا ہے۔ حسین کیا ہے؟ سچا ہے۔ حسین کیا ہے؟ تو حسین سچا، لیڈر سچا ہونا تو فالور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فالور جھوٹا محبت نہ لاکو پھر فالور دی گال دسنا ہی، فالور جھوٹا، جب وہ لیڈر سچا ہے تو فالور جھوٹا نہیں ہوتا۔ میں میرپور سے چلا ہوں، یہ چکوان سے آگے پٹی چلتی ہے نا، یہاں تک جگہ جگہ سبیلیں لگی ہیں، اور لوگ کالے کپڑے پہن کے سیاہ لباس والے، سیاہ بخت والے کھڑے تھے، گاڑیاں بھر بھر کے جا رہے تھے۔ وہ جاتے ہیں نا کہیں، اللہ جانے کہاں جاتے ہیں، وہ جا رہے تھے گاڑیاں بھر بھر کے۔ یہ جو گاڑیاں بھر کے جاتے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ حسین کا حلیہ کیسا تھا، میرے امام کا ہو بہو ہم ویسا بیان نہیں کر سکتے، مگر کچھ تو معلوم ہے نا ہمیں جو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ جی میرے امام علی مقام کی داڑھی مبارک کتنی خوبصورت تھی۔ داڑھی مبارک اللہ تعالیٰ نے حضور کی خیرات نواسوں کو عطا کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب دونوں کو ہم ملا کے دیکھتے تو حضور کا عکس نظر آتا تھا۔ اب اندازہ کریں کہ جن شہزادوں میں حضور کے حسن کا عکس نظر آتا ہے وہ شہزادے ہوں گے کتنے خوبصورت۔ تو جب آپ ان سے پوچھیں کہ دنیا کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے مجھے کہہ دے
بقائم و ہوش و حواس دعویٰ کر رہا ہوں، ایویں سنی سنائی پہ نہیں چھوڑ رہا، بڑا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں۔ اہل سنت کو چھوڑیں، اہل تشیع میں چلے جائیں، اہل دیوبند میں جائیں، اہل حدیث میں چلے جائیں، کسی مکتبہ فکر کے بندے کے پاس چلے جائیں، اس سے جا کے پوچھیں کہ حسین کا چہرہ کیسا تھا، کیا وہ داڑھی والا تھا؟ نہیں سمجھے نا؟ اجرے داڑھی آنا نہیں ہوتے ہاس پہ نہیں تو جرے نہیں ہے نا، پریشانی ان کے لیے ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا مگر سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ جی اگر حسین کی مجلس میں آتے ہیں اور لے کے کچھ نہیں جاتے تو پھر ایمی آئے ہو، تو پھر ایمی لنگر کھان واسطے آئے تو پھر اٹھ کے ٹر گئے۔ اور جی میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، ساری زندگی میں بچپن میں بھی اگر میں نے کوئی بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے جو زبان سے جملہ نکالتا ہوں مرتے دم تک اس پہ پہرا دوں گا، ذمہ دار ہوا ہے، نہیں گل کی تھی تو پھر نس گیا۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی کائنات کا بندہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر دے، کہہ دے کہ حسین کے داڑھی نہیں تھی، کوئی بندہ دعویٰ علی مقام کی بنا رکھی ہیں، وہ ہیں جھوٹی ہیں، سچی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، مگر وہاں پہ بھی حسین کی داڑھی بنائی ہے۔ حسین دی آنکھوں تے صحیح نہ جڑا آ کے اللہ تعالیٰ اس نے داڑھی رکھنے دی توفیق دے۔ حسین کی داڑھی بنائی ہے، اس کا مطلب یہ کہ حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ پھر سارے محرم آ گیا، بندے نے کان پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو سنانا سمجھانا، حسین سجدے میں گئے، قرآن پڑھتے ہوئے سجدے میں ان کی شہادت ہوئی، سجدے میں سر تن سے جدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام فضیلت اور شرف بخشا کہ اس کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ رکھا گیا تو اس نیزے کی زبان ہل رہی تھی، وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اور یہ پڑھ کے یہ سن کے تم روتے ہو، دھائیں مار مار کے روتے ہو، جی حسین نے اپنی جان جو ہے وہ سجدے میں دی، وہی حسین کا ماننے والا نماز میں کیوں نہیں آتا؟ حسین قرآن پڑھتا ہوا اس دنیا سے گیا، وہی حسینی قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کی طرف کیوں نہیں آتا؟ مگر ہم حسینی ہیں، ہمارا حسینیت کے ساتھ تعلق فقط یہ ہے کہ مجلس منعقد ہوگی، جس وقت لنگر کا ٹائم ہوگا ہم شامل ہو جائیں گے اور لنگر کھائیں گے، اور بعد ہی چکھنا ہے تھوڑے جے گھر واسطے بھی دیو، گھر بھی لے کے جائیں گے، بس یہ حسینیت ہے۔ اور جب لیڈر سچا ہے تو یہ جھوٹے فالوور آئے کہاں سے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم حسینی ہیں، تو حسینی کوئی ادا نکالو تو صحیح نہ باہر، کوئی ایک ادا نکال کے لے آؤ۔ چلو ہم پہ تو اعتراض ہے، ہم پہ تو الزام ہے اہل سنت پہ، جی نہیں ہے اہل بیت نال محبت نہیں ہے، تسی زیادہ مامے بن ہوتے، تسی دسو تمہارے تو ذاکروں نے بھی داڑیاں نہیں رکھی، اینی گل ہے نا جی؟ اور داڑھی چھوڑے، ان کو تو سیدھا قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور ذاکراں کھول قرآن سیدھا آگے رکھ کے، نہ حافظ ہو آگے رکھ کے سیدھا سنا دو تو یہ بڑی بات ہے۔ دو شیعہ کا آپس میں مناظرہ تھا، نیٹ پہ ابھی بھی موجود ہے، آپ میں سے کئیوں نے سنا ہوگا۔ دو شیعہ، دونوں شیعہ تھے، آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے۔ ان کو بھینس کی بہن ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کون سی کمزوری ہیں۔ وہ ایک ہارنے لگا تو اس نے حملہ کر دیا، اس نے کہا کہ تو بڑا فنے خان بنتا ہے عالم دین، تو قرآن سنا مجھے، تجھے تو قرآن ہی نہیں آتا۔ اجی لائے مناظرہ چل رہا، اس نے کہا قرآن سنا، آدھا گھنٹہ اس نے ضد کی ہے، مگر قرآن کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہوئی، پتا تھا کہ اگر قرآن کھولوں تو مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، مگر حسینی ہیں ہم جی۔ کوئی عادت حسین سے نہیں ملتی، عادت میں صحیح شکل ملتی ہو وہ بھی نہیں ملتی، کرتوت ملتے ہو وہ بھی نہیں ملتے۔ اگر تمہارا حسین سے کچھ بھی نہیں ملتا تو ملتا کیا ہے؟ فقط سیاہ لباس ملتا ہے اور محرم میں 10 دن رونا پیٹنا ملتا ہے، اس کے علاوہ تو حسینیت کے ساتھ ٹکے کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس خبر آئے تو خبر میں سب سے پہلے مخبر کو دیکھو۔ ہمارے پاس کرب و بلا کی خبر پہنچی ہے، ہمارے پاس یہ بات اگر میں کسی امام باڑے میں جا کے کروں تو وہاں اس طرح سناٹا چھا جائے تو گل سمجھ آندی ہے، تسی تے امام باڑے والے نہیں ہو، تھانوں کی ہے کو مسئلہ ہے؟ اور جی میں امام باڑے چ نہیں نہ کی تھی، میں سمجھا رہا ہوں، میں کسی پہ تنقید کرنے والا نہیں، بات اگر جھوٹی ہے تو آپ یہاں کھڑے ہو کے کہہ سکتے اجی مولوی صاحب گل تسی جھوٹی کی تھی، کیونکہ میں رٹا لگا کے نہیں آتا نا، میں ایویں فی البدی بولتا ہوں۔ علماء میں پیر نصیر الدین نصیر
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ فل بدی بولتے تھے، وہ تقریریں تیار کر کے کوئی نہیں آتے تھے. تو میں بچپن میں انہی کو سنتا رہا ہوں، تو مزاج ان کے در کے ٹکڑے کھانے والے مزاج ہمارا بھی یہی ہے، ہم تیاری کر کے کوئی نہیں آتے، فل بدی بولتے ہیں. ہم نے رٹا کو نہیں لگایا ہوتا، یعنی ہمیں کوئی سوال کرے تو ہمیں اگلی تقریر بول نہیں جاتی، ہمیں یاد ہی ہوتی ہے کہاں سے جوڑنا ہے. جی میں نے امام باڑے میں نہیں کہا، سچی بات کر رہا ہوں، جھوٹی نہیں کر رہا، تنقید بھی نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں، ہمارا کام ہے سمجھانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مخبر سچا ہے تو اس کی بات کو قبول کر لو. ہمیں کرو بلا کی خبر پہنچی ہے، جس بندے کے پاس اصلی کرنسی موجود ہے اس کو جعلی کرنسی استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میرے کو سچے پیسے ہیں نا موجود، ڈھیر سارے موجود نے، اللہ نے بڑی دولت دیتی ہے. آخو آمین. جیڑا آمین آکھے میرے کو نہیں ہے، ویسے میں سمجھا رہے ہیں تمہیں، تسی آمین آکھو گے اللہ تعالیٰ مینوں دے گا، تو جیڑا آکھے گا اللہ انہوں بھی دے گا. جی میرے پاس بہت دولت ہے، آمین آکھو نا، اللہ تمہیں بھی دے. ہن بھی آمین آکھو. جی جس کے پاس اتنی دولت ہے اس کو جعلی کرنسی کی کیا ضرورت ہے؟ آمین ہے جی گل. جس کی ویسے ہی شان اتنی بلند ہے اس کو کیا مجبوری ہے جھوٹی بات کرنے کی؟ وہ جی جھوٹ تو اس نے بولنا ہے جس کے پاس سچ ہے کوئی نہیں. جعلی کرنسی اس نے استعمال کرنی ہے جس کے پاس اصلی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنی شانیں اتنی عظمتیں عطا کی ہیں کہ اگر تم ساری زندگی بیٹھ کے بیان کرتے رہو تو وہ سچی خبریں نہیں بیان کر سکتے، تو جھوٹی کیوں لاتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے حسین امام اپنے محبوب کے نواسوں کو اتنی فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے کہ اگر انہی کی اصلی صحیح احادیث مبارکہ اگر ان کے فضائل و مناقب کی سنانے بیٹھ جاؤ تو تم سے ختم نہیں ہوتی، تو پھر حسین کی جھوٹی کیوں لائے ہو؟ حسین یہ جھوٹیاں گلاں آخو نا جی، حسین یہ جھوٹیاں گلاں کیوں لے آنیاں جے؟ جدو حسین کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. حسین کو تمہاری جھوٹی نعروں کی ضرورت ہے، حسین کو تمہارے جھوٹی کہانیوں کی ضرورت ہے نہیں. حسین کی ویسے ہی شان اتنی بلند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یہ تھوڑی شان ہے. روایت کے اندر ہے، سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اب الفاظ اس ماحول کو ایک منٹ کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ کیا منظر ہوگا. سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی شیر خدا، اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جناب امام حسن، حضرت جناب امام حسین، ایک ہی جگہ پہ ہم سوئے ہوئے تھے. رات کا ٹائم ہے. اچانک یہ دونوں بچے ابھی چھوٹے ہیں، ان دونوں بچوں میں سے حضرت امام حسن نے پانی مانگا. نانے نو تے نانی نو اپنے نواسیاں نال زیادہ پیار ہوتا ہے. اس زمانے میں کوئی نہیں ہوتا. اس زمانے میں تو باپ کی محبت بھی سچی کوئی نہیں رہی اور ماں کی محبت بھی ڈالڈا ہو گئی ہے، وہ بھی خالص کوئی نہیں رہی، مگر پرانے وقتوں میں ہوتی تھی. اس زمانے میں بھی بعض جو خون خالص ہے ان کو ہوتی ہے. بچوں نے نواسے نے پانی مانگا تو کائنات کا والی امام الانبیاء خود اٹھے پیالہ لے کے ان کو پانی دینے کے لیے. سیدہ کائنات فرماتی ہیں حضور پیالہ لے کے اٹھے، پانی پیالے میں بھرا. جب پانی پیالے میں بھر رہے تھے پہلے امام حسن نے مانگا، جب پانی بھرا تو امام حسین نے بھی پانی مانگا. حضور نے جا کے پانی امام حسن کو دیا. سیدہ کائنات فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ لگتا ایسے ہے کہ آپ حسن و حسین میں سے حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پہلے جو اس نے مانگا تھا تو حق اسی کا ہے. پہلے معلوم یہ ہوا کہ جو پہلے مانگے اس کا پہلا حق ہوتا ہے، بعد والے کا بعد میں، چاہے وہ فضیلت میں بڑا کیوں نہ ہو. تو حضور نے پہلے امام حسن کو پانی دیا، پھر امام حسین، دونوں نوازوں کو پانی دیا. جب پانی دے کے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی تجھے معلوم ہے کل قیامت کے دن میدان معاشر کے بعد جنت کے اندر بھی جس طرح آج ہم یہ 5 سارے جمع ہیں ایک ہی چھت کے نیچے، وہاں جنت کے اندر بھی ہم سارے ایک ہی مقام پہ اسی طرح اکٹھے ہوں گے. آکے حضور نو تو غیب دی خبر ہی کوئی نہیں ہوتی. اللہ دے بندے 14 صدی پہلے نبی بتا کے گئے ہیں جنت کے اندر جا کے صرف میں نہیں میری بیٹی بھی ساتھ ہوگی، میرے بیٹے بھی ساتھ ہوں گے اور جناب حیدر کرار بھی ساتھ ہوں گے.
کہاں ہوں گے یہ تو معلوم نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں میں بتاتا ہوں کہاں ہوں گے, یہ میرے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے ہوں گے. اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا, محبوب اس نے تمہارے سامنے اپنا آپ نہیں چھپایا, تو پیچھے غیب رہ ہی کیا گیا ہے, سارا کچھ تو یہاں ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ یہاں وہاں ہم چھت کے نیچے بھی جمع ہوں گے. وقت بالکل مختصر ہے, اگر صحیح حدیث مبارکہ سنانے کھڑا ہو جاؤں نا تو 5-6 جمعے تو میں آرام سے پڑھا سکتا ہوں, اسی طرح سناتا رہوں گا. اور وہ بھی حدیث وہ جو صرف سیاستہ میں ہے, سیاستہ سے باہر نہ جاؤں, اتنی حدیث مبارکہ ہیں. مگر المیہ یہ بنا ہے سچی گل سناؤ تے چس نہیں آندی. سچی گل تے آکھو نا چس نہیں آندی. چس آتی ہے کہ جب جھوٹ شامل کیا جاتا ہے, وہاں رونا آتا ہے, وہاں بین ڈلتی ہے, وہاں ویلے اڑتی ہیں, پھر شور شرابہ ہوتا ہے, پھر نعرے لگتے ہیں, پھر جدو تسی اٹھ کے باہر جانا حاجی مولوی صاحب نے چس کرا دیتی. اور جب سچی سیدھی حدیث مبارکہ کوئی سنائے گا تو اس پہ کیا مزہ آئے گا, وہ کوئی نہیں مزہ آتا. تو پھر وہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں وہ پھر اس میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں. جھوٹ دی آنکھوں تے صحیح نے جھوٹ دی. اور جس طرح روایت انہوں نے بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے تو امام علی مقام سجدے کے حضور کے کندھے کے اوپر سوار ہو گئے, بات ٹھیک ہے. آگے یہاں تک تو مزہ نہیں آتا, پھر مزے کے لیے کہتے ہیں کہ حضور نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے, تو پھر اسی کا صلہ تھا میدان کرب و بلا میں 72 زخم لگے. اللہ دے بندہ کیڑا بندہ ہوتے کان لا کے بیٹھا سی, یا حضور نے کہا کہ میں نے 72 تسبیحیں پڑھی ہیں؟ حضور نے کوئی نہیں فرمایا. حضور نے پریشان ہو گئے ہونا, جھوٹ سن سن کے اتنی عادت ہو گئی ہے, ملاوٹ والا دودھ پی پی کے اتنی عادت ہوئی ہے, خالص دودھ دو تو قبض ہو جاتی ہے. یعنی جھوٹ سن سن کے اتنی عادت ہوئی ہے, سچی بات بتاؤ تو منہ کھل جاتا ہے, یہ جھوٹ مار دے پیا, نہیں میں سچ بتا رہا ہوں. میں یہ اگلا جمعہ آ رہا ہے, یعنی کل میں ادھر نہیں ہوں گا, 2 ہفتے بعد میں نے آ جانا ہے. جیڑی گل میں آج کیتی ہے وہ مینو مرد لمحے آخری ساواں تے بھی پوچھو گے تو دلیل دیاں گا. وہ بات کر کے بھاگ تھوڑی جاؤں گا, ادھر ہی ہوں سوڈی میں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے روایت میں 72 تسبیحاں حضور نے پڑھی ہوں, حضور نے نہیں پڑھی, کہاں سے لائی ہے؟ اگر پیشہ ور خطیب نے جنہیں کان تے رکھ کے ذاکرہ سرانا ہوندا ہے, انہاں دا روزی روٹی دا ذریعہ ہے. اس کے بعد آپ نے ساری زندگی سنا ہے جی امام علی مقام کندھے پہ سوار ہوئے تھے, ساری زندگی سن سن کے کان پک گئے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 2 نواسوں کے علاوہ کوئی اور بھی تھا کہ کوئی نہیں تھا؟ جی امام علی مقام کی شہادت کب ہوئی ہے؟ بھائی امام حسین کی کدوں شہادت ہے؟ 10 محرم نو پتا ہے نا سارے نو, کسی بچے کو بھی پوچھو تو وہ بھی بتائے گا 10 محرم کو ہے. اور امام حسن کی علماء انہوں نے چھڑ کے باقی عوام بولو حسینی نہیں ہو تسی, وہ حضور دے نواسے نہیں. اور جو نواسے ہیں نا امام حسن نواسے ہیں, امام حسین بھی نواسے ہیں. امام حسین کا تو پتا ہے, امام حسن کا بتاؤ کب شہادت ہے ان کی؟ اجے نہیں پتا. یہ ابن علی ہے امام حسین, تو امام حسن بھی تو اسی کے بیٹے ہیں. یہ سیدہ کائنات کے بیٹے ہیں تو امام حسن بھی تو اسی کے بیٹے ہیں. یہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پہ سوار ہونے والے ہیں تو امام حسن بھی تو انہی پہ سوار ہونے والے ہیں. یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو امام حسن بھی تو انہی کے سردار ہیں. یہ نواسہ رسول ہے تو امام حسن بھی تو نواسہ رسول ہے. کون سی فضیلت ہے جو امام حسین کو جداگانہ حاصل ہے اور امام حسن کے پاس نہیں؟ یہ شہید ہوئے ہیں اور امام حسن بھی تو شہید ہوئے ہیں. ان کا معلوم ہے, امام حسن کا معلوم کیوں نہیں؟ جن کو لگتا ہے کہ ہم اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں انہی سے جا کے پوچھ لو, پتا انہوں نے بھی کوئی نہیں. کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ ابن علی نے ایسی ضرب لگائی ہے, اس کا درد قیامت تک رہے گا. اے جڑی تکلیف ہے نا, یہ تکلیف ایویں نہیں آئی. ابن علی نے, امام حسن نے ایسی ضرب لگائی ہے اور ایسی موقع کی لگائی ہے کہ قیامت تک تکلیف ہوتی رہے گی. اسی لیے امام حسن کا نام وہ جو زیادہ مام خاں بنتے ہیں, جی ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے, دن وہ بھی کوئی نہیں مناتے. جی محرم مناتے ہو اس لیے کہ اس کو نسبت حسین کے ساتھ ہے, اور جس مہینے کو امام حسن کے ساتھ نسبت ہے, کدے دیکھا وہ سفر کے مہینے کدے جلوس نکلیا؟ وہ دسو نا.
کسی نے سبیل لگائی ہے, کوئی تازیہ نکلیا ہے, کوئی روڈ پہ کھڑا ہو کے پٹ رہا ہوگے, کچھ بھی نہیں ہوا, نام تک بھی نہیں پتا بھی کوئی نہیں کہ شہادت ہے کب. کیوں جی ان دونوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ حضور تو دونوں کو برابر پیار کرتے تھے. تمہیں حسین سے محبت ہے تو حضور کو حسین سے بھی محبت تھی, حسن سے بھی محبت تھی. تم ایک کو لے کے بھاگ پڑے ہو. میرے 2 بیٹے ہوں اور ساری دنیا میرے دوست احباب ایک بیٹے کو زیادہ فوقیت دیں, دوسرے کو نظر انداز کریں, میں خوش ہوتا ہوں؟ اجی میری بیگم ایک مرتبہ, یہ سچی بات کہہ رہا ہوں, میری بیگم گئی ہے بازار اور جا کے فیڈر لائی ہے. دونوں بچے چھوٹے ہیں, دونوں فیڈر پیتے ہیں. بیٹے کے لیے ذرا مہنگا فیڈر لائی ہے اور بیٹی کے لیے ذرا سستا لائی ہے. میں رہائش لینی ہے تو پوچھ لیو, جھوٹ نہیں مارتا, مسجد کھڑا. میں نے اٹھا کے قیمت دیکھی ہے, جی اس کا 600-700 کا فیڈر آیا ہے تو اس کا 300 کا کیوں آیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے, جو بیٹے اور بیٹی کے اندر فرق کرتا ہے نا, اس کی بھی بڑی سخت وعید ہے. سانو تے بیٹی دے نہ تے ویسے ہی موت پہ جاندی. جی بیٹے کی تو سالگرہ منائی ہے تو بیٹی کو کیوں منائے؟ بیٹی پہ تکلیف ہوتی ہے. اور میں نے کہا کہ جی بیٹے کا مہنگا لے کے آئیے تو بیٹی کا کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ کہتے نہیں جو تھا نہیں اس کا. میں نے کہا واپس کرا, دونوں کا سستا لے کے ہم دونوں کے برابر رکھیں گے. حضور کا فرمان یہی ہے. ہم تو اتنا بھی فرق محسوس نہیں کرتے. آپ ہر سال حسین کو مناتے ہو, حسن نال کیڑی دشمنی ہے تھوڑی؟ حسن کے ساتھ فقط ایک دشمنی ہے. ابن علی وہ ضرب لگا کے گیا ہے کہ قیامت تک رہتی دنیا تک جو ٹیڑے ایمان والے ہیں, ٹیڑے دل والے ہیں, سیاہ بخت والے ہیں, ان کو یہ تکلیف ہوتی رہے گی. اور وہ ضرب کیا ہے کہ ابن علی نے جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی تھی. یہ تکلیف ہے جیڑی نہیں پی جاندی. یہ تھانوں کی مسئلہ ہے. وہ تکلیف ہے, تسی تے امیر معاویہ نو منن والے, تھانوں کی مسئلہ ہے جی. اسی تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں نام لیتے. حالانکہ نواسا تو یہ بھی ہے. پھر آپ نے سنا میدان کربلا سے کتنے شہزادے واپس آئے؟ آپ کو تو صحیح, 1 شہزادہ حضرت امام زین العابدین. انجی گل ہے, سنی نا تسی؟ اچھا امام زین العابدین تو امام حسین کے بیٹے ہیں. آج ہم جب کہتے ہیں کہ سید ہیں جی موجود, کون سے سید ہیں؟ جی حسنی سید ہیں. دوسرا جی تو آپ کون ہیں؟ آپ حسینی سید ہیں. وہاں سے پلٹ کے صرف ایک حسین کا بیٹا آیا ہے, تو یہ حسنی سید کہاں سے آئے ہیں؟ پھر تو ساری کائنات میں صرف حسینی سید ہونے چاہیے تھے. گل سمجھ آئی جی دونوں؟ وہ جو امام حسن کا نام یوم شہادت نہیں نہ مناتے, وہ ان کی آل اولاد کا نام بھی نہیں لیتے. کیونکہ ضرب جو لگی ہے نا, وہ ضرب کوئی عام سی ضرب نہیں لگی, وہ مرحب کو ضرب لگانے والے کے بیٹے کی ضرب تھی. اس کا درد اور اس کی تکلیف قیامت تک جائے گی. تم یہ سناتے ہو کہ میدان کربلا سے پابا زنجیر امام زین العابدین آئے, مگر وہاں سے صرف زین العابدین نہیں آئے, حضرت امام حسن کے بیٹے حسن المثنی بھی وہاں سے واپس آئے. 2 شہزادے واپس آئے. اسی لیے سید یا تو حسنی سید ہوتا ہے یا حسینی سید ہوتا ہے. گل سمجھ آئی جی؟ یہ اس لیے نام نہیں لیتے, اس لیے کہ تکلیف بڑی شدید ہے. اس کے بعد آپ نے سنا, وقت ختم ہو گیا, آخری وہ جو میں نے کہا تھا سوال چھوڑ جاتا ہوں, وہ سوال ہے. اگر آپ اس سوال کے پیچھے پڑ جائیں گے, بات اس میرے کو نہیں آگے پوچھنا چاہیے جواب کی ہے, آپ نے خود تحقیق کرنی ہے, خود پوچھنا ہے. جو چیز انسان خود پوچھتا ہے نا, خود تحقیق کرتا ہے, وہ چیز اس کو بھولتی نہیں. اس سے پھر آگے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں. ہم درس نظامی میں پڑھتے تھے تو ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم نے جا کے استادوں سے پوچھنا, استاد جی یہ مسئلہ کیویں ہے؟ وہ چپ کر کے سنتے رہتے سن, پھر وہ ڈنڈا چک لیندے سن. وہ آندے سن جی تسی جو پڑھ دے ہو پہ تسی بھیڈاں چران واسطے پڑھ دے ہو پہ, تسی مسئلہ آ کے حالی بھی میرے کو پوچھنا ہے. تسی جا کے کتاباں لکھو, لائبریری بھری پئی ہے, کتاب چکو تو جا کے دیکھو مسئلہ کیویں. مسئلہ لب جائے تو آ کے مینوں بھی دسو, اگر تھانوں غلط لگا ہویا تو میں ٹھیک کر دیں گے, انج نہیں انج ہے. یہ کہڑا مسئلہ ہے کہ جا کے تسی میرے کو پوچھنا جی ہم سارے حسنی ہیں جی الحمدللہ, ہم سارے حسینی ہیں جی الحمدللہ. تو پھر خبر بھی تے رکھو نا اہل بیت دی, اہل بیت دا کو ہوش مت بھی تے رکھو نا اہل بیت ہیں کون. تو آخری سوال چھوڑ رہا ہوں. سوال یہ ہے, آپ نے سنا ذاکروں سے بھی, علماء سے بھی, اہل سنت کے بھی, ساروں سے سنا آپ نے. میدان کربلا سے لٹا پٹا قافلہ
یزید کے دربار میں گیا، دمشق میں گیا. ایویں سنیا نا جی تسی. پھر دمشق سے کہاں گیا؟ اے جرا میں سوال کر دینا، یہ ثابت کر دے کہ تسی ایتھے حاضر ہو یا ٹاٹر گئے ہو. اور جی وہاں سے مدینہ گئے. دمشق سے قافلہ کہاں گیا؟ مدینہ گیا. یہ لٹا پٹا قافلہ جی مدینہ گیا تھا. اچھا جی اتنی دشمنی تھی، سارے تو مدینہ چلے گئے. ایک شہزادی تھی جو مدینہ نہیں گئی. ایک شہزادی، تھوڑے 14 طبق نہ روشن ہو جائیں جنہوں گال سمجھ آئی تھے. اہل بیت کی پورا لشکر، پورا قافلہ یزید کے دربار سے واپس مدینہ گیا ہے. تاریخ بتاتی ہے اس پورے قافلے میں سے ایک شہزادی تھی جو واپس نہیں گئی. نہ تو ذاکر اس کا نام لیتا ہے، نہ سٹیج پہ کھڑا اہل سنت کا عالم دین نام لیتا ہے. اگر نام لیں گے تو رد عمل آئے گا، اور رد عمل برداشت کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. جی کہاں تھی وہ شہزادی؟ ایک شہزادی دمشق میں رہ گئی تھی، وہ نہیں گئی مدینہ. حتیٰ کہ ان کا وصال مبارک بھی دمشق میں ہوا ہے، اور مزار بھی وہیں پہ بنا ہے. وہ شہزادی کون ہے؟ حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہزادی سیدہ زینب. کی نام انہوں دا؟ جن کا خطبہ آپ نے سنا کہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ دیا. وہ سیدہ زادی واپس مدینہ نہیں گئی، وہ وہیں دمشق میں رہی ہیں. اور دمشق میں مزار ان کا پتہ ہی کہاں پہ ہے؟ ان کا مزار مبارک بنو امیہ کے قبرستان میں ہے. بنو امیہ کے قبرستان میں. جہدے نال بندے دی دشمنی ہوئے نا، اگلے دفنان بھی کوئی نہیں دیندے. گل سمجھ کوئی نہیں آئی؟ دفنان انہاں دی پورے دمشق کسی نہ رشتہ داری بھی کوئی نہیں سی. جب رشتہ داری نہیں ہے تو وہ رہی کس کے پاس ہے؟ اور پھر دفن بھی بنو امیہ کے قبرستان میں ہوئی ہیں تو کیوں کر ہوئی ہیں؟ یہ صرف سوال ہے، یہ جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں جو مجھے انتظامیہ کی طرف سے کہا گیا. یہ نہ بھی کہیں تو میں نے 1000 مرتبہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے. شاید میں ہی پہلا بندہ ہوں جو اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں، بڑی شدید گفتگو کرتا ہوں. حدیث مبارکہ وقت ختم ہو گیا، صرف ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بالکل دھیان سے سننا ہے، صرف حدیث مبارکہ، آگے گفتگو ختم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے ایک درخت لگایا ہے، درخت جوان ہو گیا ہے، اس کے اوپر آ کے پرندے بیٹھتے ہیں. چڑیاں چڑیاں بہ جاندی ہیں نا، پرندے آ کے بیٹھتے ہیں، پرندے اس میں سے کھاتے ہیں، لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، جانور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، جرند پرند حشرات الارض اس سے نفع حاصل کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ وہ درخت جس نے لگایا اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. جی اسی نیاز پکانی، دیگ پکانی امام حسین دے نام دی، والد دے نام دی دیگ پکانی، والدہ دے نام دی دیگ پکانی. دیگ پکاؤ تے نال والد دے اصال ثواب واسطے ایک درخت بھی لا دیو. یہ ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. آپ کے مر جانے کے بعد صدقہ جاریہ ہے، جب تک وہ درخت موجود رہے گا. ثواب ایڈا سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا. آپ کو اہل بیت سے محبت ہے تو ہر بندے نے تہیہ کر کے حسین کی مجلس سے اٹھنا ہے کہ حسین کے نام کا ایک درخت لگانا ہے. سبحان اللہ. اتنے نہیں سی آخنا، اتنے آخنا سی انشاءاللہ. لاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے دسو ہاں، اللہ نو حاضر ناظر جان کے. جی درخت لاؤ گے؟ کس دے نام دا؟ حسین کے نام کا ایک. اہل بیت میں سے جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے اسی کے نام کا ایک درخت لگانا ہے. اور وہ درخت آپ کو بھی فائدہ دے گا، آپ کے مرحومین کو بھی فائدہ دے گا، اور صدقہ جاریہ بن جائے گا. رہ گیا کہ جی پیسے کوئی نہیں، پیسے تو آپ کے پاس ہے، سستا مل جاتا ہے، بہتر یہ بازار سے لیں. اگر نہ لے سکے تو وہ شہزاد صاحب کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، بیج آپ کو وہ دیں گے، آپ کو پودے بھی دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ صرف لگانا نہیں، انہوں جمان بھی کرنا ہے، جمان بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک